بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان وایمان الی یوم الدین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورۃ النساء آیت نمبر 7 سے 10 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے ایک مخصوص حصہ ہے اس میں سے جو والدین نے چھوڑا، والاقربون اور اسی طرح جو قرابت والوں نے، رشتہ داروں نے چھوڑا، یعنی والدین ہوں یا شوہر ہو یا بیوی ہو، اولاد ہو۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور اسی طرح سے حصہ ہے خواتین کے لیے بھی ایک مقرر، اس میں سے جو والدین نے چھوڑا یا قرابت داروں نے چھوڑا، مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ، اس میں سے وہ کم ہو یا زیادہ ہو۔ نصیب مفروضہ، یہ ایک ایسا حصہ ہے جو کہ مقرر کیا ہوا ہے۔ اس آیت کے شان نزول میں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ اس آیت کو نازل کیا گیا زمانہ جاہلیت کی ایک ایسی چیز کو ختم کرنے کے لیے جو ظلم پر مبنی تھی اور خواتین کے حقوق پر ایک طرح کا ڈاکہ تھا، اور خواتین کے حقوق سے ان کو محروم کرنے والی ایک چیز تھی، اور وہ یہ تھا کہ وہ لوگ جب کوئی وفات پا جاتا تو اس کی وراثت خواتین کو نہیں دیتے تھے، بلکہ جو بڑے ہوتے یا جو بچے بالغ ہوتے میل، ان کو ملتی تھی، خواتین کو محروم کر دیتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو ختم کیا اس آیت کے نزول کے ساتھ کہ دیکھو جتنا بھی کسی نے مال چھوڑا ہے، مما قل منہ او کثر، وہ کم چھوڑا ہے یا زیادہ چھوڑا ہے، اس مال میں سے ایک مقرر حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا۔ یہ اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حصوں کو خود تقسیم کیا۔ اس کے بعد والی جو کلاس ہوگی اس میں انشاءاللہ وہی حصے ہی ہم ڈسکس کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان حصوں کو تقسیم کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مردوں کے لیے بھی حصہ ہے، خواتین کے لیے بھی حصہ ہے، مال زیادہ ہو یا کم ہو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ جو حصے مقرر کر دیے گئے، بھلے وہ کسی کی وراثت میں 1000 روپے ہی کیوں نہ ہو، وہ وراثت ہے، وہ ورثہ کا حق ہے، مرد و خواتین دونوں کا حق ہے۔ تو اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نازل کیا۔ تو اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى، اور جب تقسیم کے وقت موجود ہوں قرابت والے لوگ، رشتہ دار کچھ، وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، یتیم اور مسکین بھی وراثت کی تقسیم کے وقت جب وہ موجود ہوں، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، تو اس وراثت میں سے ان کو بھی کچھ دے دو۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان کو اچھی بات کہو، ان سے اچھی بات کہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ آیت دراصل نازل ہوئی ان لوگوں کے لیے جو کسی کی وفات کے بعد وہ قرابت دار لوگ یا غیر رشتہ دار لوگ جو کہ کسی کی وفات کے بعد وارث نہیں بنتے، وارث نہیں ہیں لیکن عزیز و اقارب ہیں، دور کے رشتہ دار ہیں، یا وہ لوگ فقراء و مساکین میں سے ہیں، یا وہ لوگ یتیم ہیں جن کا کوئی کفالت کرنے والا نہیں۔ تو ہوتا یہ تھا کہ جب وراثت کی یہ تقسیم ہو رہی ہوتی تھی تو یہ لوگ بھی آ جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان کو بھی دے دو، تم ان لوگوں کو بھی دے دو، یہ جو تقسیم کے وقت آگے ہیں ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دو۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اس کا کیا مطلب ہے کہ ان کو اچھی بات کہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس اتنا مال نہ ہو، یعنی وراثت کا مال اتنا زیادہ نہیں ہے بلکہ جو ورثہ میں تقسیم ہوگا وہ بھی کم ہے، تو پھر تم ان سے اچھی بات کہو، یعنی ان کو ڈانٹو نہیں، کیا لینے آگے ہو، کیوں آئے ہو، چلے جاؤ، اور اس طرح کی باتیں نہ کرو، بلکہ اچھی بات کہو کہ یہ مال تھوڑی سی کمی ہے تو انشاءاللہ دوبارہ کسی موقع پر یا جیسے ہی کوئی سہولت ہوئی تو پھر آپ کو دوبارہ سے بلا لیا جائے گا، اچھی بات کہی جائے۔ دیکھیے اسلام نے اچھی بات کو، آپ یوں کہہ لیجئے کہ اسلام میں اچھی بات کرنا یہ ایک شعار ہے، ایک سائن ہے مسلمان کا۔ وہ معاملہ جتنا بھی الجھا ہوا ہو وہ بات اچھی ہی کرتا ہے، اسے اچھی بات ہی کرنی چاہیے۔ قول معروف اس کو کہتے ہیں جو شریعت میں قرآن اور سنہ کی روشنی میں پہچانا ہوا ہو، قرآن اور سنہ کی روشنی میں معلوم ہو
اس کو کہتے ہیں قول معروف. معروف کا مطلب ہوتا ہے پہچانا ہوا. پہچانا ہوا کہاں؟ لوگوں کے ہاں نہیں، اللہ کے ہاں کتاب و سنت کے مطابق ہو. اچھا، یہ قول معروف کبھی کبھی اس صورت میں ہوتا ہے کہ نرم بات کی جائے، کبھی کبھی اس صورت میں ہوتا ہے کہ کوئی لاجیکل بات کی جائے، کبھی کبھی اس صورت میں ہوتا ہے کہ تھوڑا سا بات میں وزن پیدا کیا جائے، کبھی سختی سے بات کی جائے. تو یہ مختلف اوقات میں قول معروف مختلف ہے. جیسے کچھ لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں نا کہ اسلام اخلاق سے پھیلا یا جہاد سے پھیلا، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سوال ہی غلط ہے. اخلاق اور جہاد دو منافی چیزیں ہیں ہی نہیں. جہاد بھی اخلاق ہے جب کہ اس کی ضرورت ہو. جہاد بھی اخلاق کا حصہ ہے جب کہ اس کی ضرورت ہو. اگر یہ اخلاق نہیں ہے تو پھر کسی بھی ملک میں نہ کوئی پولیس ہونی چاہیے، نہ آرمی ہونی چاہیے، نہ جیل ہونی چاہیے، نہ عدالت ہونی چاہیے. تو پھر دیکھنے کیا بنتا. تو اسی طرح سے قول معروف کا مطلب مختلف اوقات میں مختلف ہوتا ہے، لیکن شریعت کے دائرے سے نکلی بھی نہ ہو. شریعت نے آپ کو بتایا کہ قول معروف کیا ہے. اس موقع پر قول معروف یہ ہے کہ آپ نے وہ چونکہ کچھ لینے کی امید سے آئے ہیں تو آپ ان کو اچھی بات ہی کہو. آپ مال ان کو دو، یہ ایک مستحب عمل ہے، لیکن اگر مال نہ دو تو ان سے بات اچھی کرو، ان سے اچھے انداز میں معذرت کر لو. کچھ علماء کے نزدیک یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے، اس کا حکم منسوخ ہے. منسوخ کس سے؟ وہ جو آگے آیت نمبر 12-13 آ رہی ہیں، آیت نمبر 12 اور 13 جو آ رہی ہیں ان سے منسوخ ہے. کیسے منسوخ ہے؟ آیت نمبر 12-13 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حصے تقسیم کر دیے، سب کو حصے تقسیم کر دیے. فلاں کو اتنے فیصد ملے گا، فلاں کو اتنا ملے گا. تو اہل علم نے یہ کہا کہ اگر ہم اس وراثت کے مال سے جو کہ سب کا حصہ ہے اور حصے تقسیم ہے، اگر ہم ان لوگوں کو جو وراثت تقسیم کرنے سے پہلے آ گئے، ان لوگوں کو اگر ہم دیں گے تو ان کا حصہ کچھ کم ہو جائے گا. تو اس سے وہ منسوخ ہے. کچھ اہل علم کا یہ کہنا ہے. کچھ اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ یہ منسوخ نہیں ہے، یہ آیت محکم ہے، یعنی اس کا حکم باقی ہے، لیکن اس کا حکم استحباب پر ہے، یعنی مستحب ہے. مستحب ہے کہ ان لوگوں کو کچھ دے دیا جائے، لیکن تمام ورثہ جب اجازت دیں تو، اجازت نہ دیں تو پھر نہیں. اگر کوئی ایک اجازت نہیں دیتا تو پھر اس کے حصے میں سے کچھ نہ دیا جائے. تو جو جو اجازت دے تو تب دیا جا سکتا ہے. اور اس موقع پر ان کو اجازت دے دینی چاہیے، یعنی ایک معمولی سے مال سے کہ آپ چلیں دے دیں. اس سے یہ ہمیں پتہ چلا کہ جب ہمیں کوئی خوشی ملے نا تو ہم خوشی میں دوسروں کو یاد رکھیں، خاص طور پر خرچ کرنے میں. جیسے ہمیں کوئی خوشی ملے خرچ کرنے میں یاد رکھیں. اب کن لوگوں کو یاد رکھا جائے خرچ کرنے میں؟ عزیز و اقارب پر نظر دوڑا لیں، ہمسایوں پر نظر دوڑا لیں، کوئی اسلامک پروجیکٹس ہیں ان پر نظر دوڑا لیں، ان کو یاد رکھیں، ان کو دے دیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر کہا کہ تم لوگ ان میں سے کچھ نہ کچھ دے دیا کرو. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً، اور ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے اگر ان لوگوں نے اپنے بعد اولاد چھوڑی ہے، یعنی ان لوگوں کو جن لوگوں نے اپنے بعد اولاد کو چھوڑا، یعنی دنیا سے چلے گئے، پیچھے ان کی اولاد ہے، ضعافاً کمزور اولاد ہے، یعنی بچے ہیں یا مالی طور پر کمزور ہیں. خافوا علیہم، تو وہ ان کے متعلق ڈرتے ہیں. کس بات سے ڈرتے ہیں؟ کہ ہمارے بعد پتہ نہیں ان کا کیا ہوگا، ان کے خرچے کا کیا ہوگا، کوئی ان کا خیال بھی رکھے گا یا نہیں رکھے گا. تو ایسے لوگوں کو کہ جو لوگ اپنے بعد ایسے انہوں نے اولاد بھی ان کی ہے اور وہ چھوڑ کر جانے والے ہیں اپنی اولاد کو، ان کو ڈرنا چاہیے. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، اور ان کو اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے. وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور ان کو چاہیے کہ وہ قول سدید کہیں، سیدھی صاف سچی بات، اور بہترین طریقے سے، بہترین انداز سے، جس موقع کی بات ہے، جس سے کرنی چاہیے، جتنی کرنی چاہیے وہ بات کریں. اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ اس آیت کے مطلب کے سلسلے میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ یہ کہا جا رہا ہے جو بندہ یہ حکم ہے اس شخص کے لیے جو قریب المرگ ہے اور وہ وصیت کرنا چاہتا ہے. تو اسے حکم ہے کہ دیکھو تم اپنے بعد، تمہارے بچے بھی ہیں چھوٹے، چھوڑ کر جا رہے ہو، تو وصیت کا تمہیں حق دیا گیا ہے، تو تم ایسا کرو کہ یہ جو وصیت ہے نا، اس کو کرنے میں ظلم زیادتی سے کام نہ لینا کہ وہ رسا میں
کمی ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو وصیت ہے اس کو ان لوگوں فقراء مساکین یا جو تمہارے قریب جو یتیم لوگ ہیں ان کو یاد رکھنا اس میں. کیوں؟ تم خود سوچو کہ اگر تمہارے بچوں کا معاملہ ہو، یہ جو یتیم ابھی تمہارے پاس مجلس میں موجود ہیں، اگر ان کی جگہ تمہارے بچے ہوں تو تم تو چاہو گے کہ کچھ نہ کچھ ان کو ملنا چاہیے، کہ تم ان کو بھی دے دو. یہ اسلام کا وہ اصول ہے کہ اسلام کچھ باتیں ہمیں سمجھاتا ہے اس بات کو سامنے رکھ کر کہ آپ یہ دیکھو، آپ دوسرے بندے کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کر سوچو. یہ بات کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے، لیکن جس کو نصیب ہو گئی وہ بندہ سمجھدار بہت ہوتا ہے. وہ بندہ لوگوں کے غم محسوس کرنے والا ہوتا ہے، لوگوں کے غم محسوس کرنے کے بعد ان کا مداوع کرنے والا ہوتا ہے. وہ بندہ جلدی جھگڑوں کو ختم کرنے والا ہو جاتا ہے، وہ جلدی اسے اپنے اس میں مسائل میں ان کا حل مل جاتا ہے اس بندے کو جو بندہ دوسری کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کر سوچتا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہی تعلیم دی کہ تم دیکھو اپنے بچوں کو ان کے بچوں کی جگہ پر رکھ کر دیکھو، تم اپنے بچوں کے لیے کیا چاہو گے تو اس لیے ان کو بھی دو. ایک یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے، اس سے مراد دوسرا اہل علم نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو کسی کی وفات کے وقت موجود ہیں اور وہ لوگ جن لوگوں نے وصیت کو نافذ کرنا ہے، ان وصیت نافذ کرنے والے لوگوں کو یہ چاہیے کہ وہ اس آدمی کے دنیا سے جانے کے بعد اس کے بچوں کا جو یتیم ہو جائیں گے ان کا خیال رکھیں. یہ سوچ کر خیال رکھیں کہ ہم نے بھی دنیا سے جانا ہے. اگر ہم اپنے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر جائیں گے، ہمارے بچے جب یتیم ہوں گے اور چھوٹے ہوں گے تو پھر ہم کیا چاہتے ہیں ان کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے. تو تم بھی دنیا سے جانے والے اس شخص کی اولاد کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کرو. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، تم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو. وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور تم سیدھی سیدھی بات کہو، درست بات کہو. درست بات سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی چیز وصیت میں کوئی اونچ نیچ نہیں کرنی، کسی کی طرفداری نہیں کرنی، کوئی چیز چھپا لی، کوئی چیز کسی چیز کا اضافہ کر لیا، یا وصیت کو نافذ کرتے ہوئے یا وراثت کو تقسیم کرتے ہوئے کوئی ایسی بات کہہ دی، کوئی ایسی چیز کر لی، ایسا کچھ نہیں کرنا. وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، بات صاف سچی ہو. نکاح کے موقع پر بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیات پڑھا کرتے تھے نا، ان میں سے ایک آیت سورہ احزاب کی آیت نمبر 71 بھی ہے. اس کا بھی یہی حکم ہے. آیت نمبر 70 اور 71 دو آیات پڑھا کرتے تھے، 70 اور 71. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور قول سدید کیا کرو. قول سدید کا وہی معنی جو میں نے بتا دیا، بات سچی، صاف شفاف، حکمت کے ساتھ کرنا، وہاں کرنا جہاں پہ کرنا بنتا ہے، اس کے ساتھ کرنا جس کے ساتھ کرنی چاہیے. جتنی بات ہے اتنی کی جائے، موقع اور مناسبت کے ساتھ کی جائے، اور اس کو فائدے نفع نقصان کو دیکھ کر کی جائے کہ کب اس کا نفع اور کب اس کا نقصان ہے. اس کو قول سدید کہتے ہیں. اب یقین کیجئے کہ ازدواجی معاملات ہوں یا لوگوں کے آپس کے معاملات ہوں یا تجارت بزنس کے معاملات ہوں یا لین دین کے معاملات ہوں، سب میں فساد تب پیدا ہوتا ہے جب بات سیدھی نہیں کوئی کر رہا ہوتا. ایک بندہ بات الٹ کرتا ہے، پورا معاملہ خراب ہو جاتا ہے، پورا ماحول خراب ہو جاتا ہے ایک بندے کے بات سیدھی نہ کرنے کی وجہ سے. تو ہمیں قول سدید کا حکم دیا گیا، ہمیں قول سدید کا حکم دیا گیا، ہم قول سدید پر رہیں. سبحان اللہ. یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی کہا. تو یہ آیت ہے اس سلسلے میں کہ کس طرح سے ہم نے یہ جو وراثت ہے اس کو تقسیم کرتے ہوئے وصیت کو خاص طور پہ کیسے ہم نے کرنا ہے. وصیت کا جو معاملہ ہے، وصیت اسلام میں جائز ہے. کسی بندے کے پاس مال ہو تو وہ وصیت کر سکتا اپنے مال میں سے اپنی وفات سے پہلے، لیکن وصیت کے کچھ اصول و ضوابط ہیں، اس کے بارے میں تعلیمات ہیں. اسلام کے کامل ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ کوئی بھی پہلو اسلام نے چھوڑا نہیں ہے، تمام پہلوؤں میں مکمل معلومات موجود ہیں. تو اس آیت میں وصیت کے متعلق عدل و انصاف، یہ اس کا تقاضا ضروری ہے. سب سے پہلے یہ کہ وصیت آدمی کر سکتا ہے، لیکن کب؟ کچھ صورتیں ایسی ہیں جس میں
وصیت سے روکا جائے گا، وصیت قبول نہیں کی جائے گی کچھ صورتوں میں. وہ کون سی صورت ہے؟ اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ لا يجوز لمن كان ورثته كثيرا وماله قليلا ان يوصي بثلث ماله. اہل علم نے یہ کہا کہ وہ آدمی جس کے ورثہ زیادہ ہوں اور مال کم ہو، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ تیسرے مال میں سے تیسرے حصے کی وصیت کرے. انسان کو جو وصیت کی اجازت دی گئی تو وہ 1/3 مال سے کر سکتا ہے، 1/3 مال کی وصیت کر سکتا ہے. جتنا بھی اس کا مال ہے اس کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کرے، 1 حصہ وہ وصیت کر سکتا ہے، اس کی اجازت ہے. لیکن جب اس کا مال کم ہو اور ورثہ زیادہ ہوں تو پھر نہیں کر سکتا، الا یہ کہ جو ورثہ ہیں وہ بھی مالدار ہوں اور ان کو اس میں کوئی اعتراض نہ ہو، تو تب وہ کی جا سکتی ہے. اسی طرح ہر وہ وصیت بھی جائز نہیں ہے جس میں ظلم ہو اور جس کے ذریعے سے ورثاء پر ظلم کیا جا رہا ہو، یا جس کے ذریعے سے کسی بھی حقدار کا حق کم کیا جا رہا ہو. یہ وصیت بھی اسلام میں جائز نہیں ہے. تو اب جائز کون سی ہوئی؟ جب کسی پر ظلم نہ ہو، کسی کا حق نہ مارا جا رہا ہو اور مال بھی وافر ہو اور ورثاء وصیت کے بعد ورثاء کے حصے میں واقعی ایک ریزنیبل اماؤنٹ آ رہی ہو تو تب وصیت کرنا ٹھیک ہے. اب وصیت کے احکامات ہیں کچھ، جی بتائیے. وقف میں اور وصیت میں فرق ہوتا ہے. اور پھر کوئی آدمی اگر یہ چاہتا ہے کہ اپنے مال کو وقف کر دے اللہ کی راہ میں اور خاص طور پر آخر عمر میں چاہتا ہے تو پھر اس کے کچھ الگ سے اصول و ضوابط ہیں. دیکھا جائے گا کہ اس آدمی کا مال کتنا ہے، پھر دیکھا جائے گا کہ وہ اس مال کو وقف کیوں کر رہا ہے. اس کی وجہ سے اپنے ورثاء کو تو تکلیف نہیں دینا چاہ رہا. کبھی ہوتا ہے کہ بندے کے ورثاء ہوتے ہیں لیکن بندے کی ان کے ساتھ بن نہیں رہی ہوتی اور وہ کہتا ہے کہ ان کو نہ ہی دیا جائے تو اچھا ہے. اگر وہ مسلمان ہیں تو پھر تو ان کے حصے ہیں تو ان کو محروم نہیں کرنا چاہیے. ہاں اگر وہ ایسے ہیں جو اسلام کی دین کی مخالفت پر کمر بستہ ہیں، واضح طور پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی سرکشی اور بغاوت پر ہیں تو پھر ایک الگ بات ہے، اس کے الگ سے احکامات ہیں. تو بہرحال وصیت کا جو معاملہ ہے، وصیت ایک 1/3 وصیت رکھی گئی. صحیح بخاری میں حدیث ہے سیدنا سعد رضی اللہ عنہ، وہ ایک دفعہ بیمار ہو گئے اور بہت زیادہ بیمار ہوئے، اتنے زیادہ کہ ان کو بس یہ لگا کہ میرا آخری وقت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تیمارداری کے لیے تشریف لائے. اللہ اکبر. ایسے ہم اگر اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم نے کب آخری مرتبہ کسی بیمار کی تیمارداری کی تھی تو یہ وہ سنت ہے اور یہ وہ ایک چیز ہے جو ہم میں تقریباً ختم ہو چکی ہے. یا تو ہمارے ارد گرد کو بندے بیماری نہیں ہوتے اور یہ ممکن نہیں ہے، یا پھر ہم اللہ اکبر اس طرح سے مشین بن چکے ہیں، اس طرح سے دنیا کے پیچھے ہیں کہ ہمیں یہ اتنی بڑی بڑی چیزیں بھی ان کی توفیق نصیب نہیں ہوتی جبکہ یہ ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، آپ نے تیمارداری کی تو انہوں نے یہ اس کا کچھ تذکرہ کیا کہ لگتا ہے کہ میرا وقت کم ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی، کہا کہ ممکن اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے بہت لوگوں کو فائدہ پہنچائے. یعنی اسلام کا آپ سے کام ہو، مراد یہ تھی کہ اسلام کا آپ سے کام ہو، اسلام کے کئی دشمن وہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے مٹائے. تو یہ آپ نے تسلی دی. اس کا مطلب کیا ہوا؟ کسی تیماردار کے پاس جا کر ہمیں اسے جو بات کرنی چاہیے وہ تسلی والی کرنی چاہیے. کچھ ایسے نادان لوگ ہوتے ہیں، وہ بیچارے کسی مریض کے پاس جا کر باتیں یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ آپ کی بیماری بس اللہ شفا دے، اللہ شفا دے سکتے ہیں، ورنہ ہمارے یہاں بھی کسی کو ایک بیماری تھی، زیادہ وقت نہیں نکال سکا. تو بندہ اگر بیمار نہ ہو، صحیح ہو نا، تو وہ جوتا اتار کے اس کے پیچھے ہو جائے، یار تم تیمارداری کرنے آئے ہو کہ تم اور بیمار مجھے کرنے آئے ہو. تو اس طرح کے بھی کچھ وہ تیمارداری کرنے والے ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی. پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اپنا 2/3 مال، کہتے ہیں اللہ کے رسول میری صرف ایک بیٹی ہے، میں اپنا 2/3 مال 2/3 صدقہ کرنا چاہتا ہوں، کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، نہیں. پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آدھا کر لوں؟ کہا نہیں. کہا 1/3 1/3 کر لوں؟ آپ نے فرمایا جی ہاں وہ کر سکتے ہو لیکن یہ بھی زیادہ ہے. پھر اس کا سبب کیا بیان کیا؟ سبب آپ نے یہ بیان فرمایا، آپ نے فرمایا انک ان تذر ورثتک اغنیاء، اگر آپ اپنے ورثاء کو بے نیاز اور غنی چھوڑ کر جائیں یہ زیادہ بہتر ہے من ان تذرہم
عالتن یتکففون الناس، کہ آپ ان کو اس حالت میں چھوڑیں کہ بیچارے تنگ دست ہوں اور لوگوں سے ان کو تقاضا کرنا پڑے۔ تو اس کی بنیاد پر اہل علم نے کہا کہ اگر کسی کا مال کم ہے تو وہ ورثہ زیادہ ہیں، مال کم ہے تو وہ تیسرے حصے کی وصیت نہیں کر سکتا، جیسے کہ ہم نے پڑھ لیا۔ تو تیسرے حصے کی وصیت جو ہے نا وہ کر لی جائے گی۔ ایک بندہ ہے وہ تیسرے حصے سے زیادہ کی وصیت کر دیتا ہے۔ اب وصیت کے وقت تو سارے لوگ موجود نہیں ہوتے، نہ سارے لوگ سب کو بتاتے ہیں۔ وصیت کرتے ہوئے بھی کوئی گواہ ہونے چاہیے، کسی کے سامنے وصیت کرنی چاہیے، اور اگر کوئی پیپر پر وصیت لکھی ہے تو وہ بہتر ہے کہ ایک دو لوگوں کے پاس موجود ہوں تاکہ وہ اس پر گواہ ہوں، اور اس کے دو فائدے ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ پتہ چلے گا وصیت کیا ہے، اور دوسرا یہ ہوگا کہ عدل اور انصاف کے ساتھ وہ وصیت اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ ایک بندہ وصیت کر دیتا ہے اپنے 1/3 مال سے زیادہ کر دی، اس نے لکھ دی، اب جب وہ فوت ہوگا تو یہ وصیت ریورس ہو جائے گی، 1/3 تک وصیت کو نافذ کیا جائے گا، اور اس سے زائد مال کی جو اس نے وصیت کی ہوگی وہ قابل عمل نہیں ہوگی، وہ وراثت میں چلا جائے گا وہ حصہ۔ ہاں البتہ کچھ اہل علم نے یہ کہا کہ اگر 1/3 مال سے زیادہ کی اس نے وصیت کر دی ہے وہ ٹھیک تو نہیں ہے، لیکن اب ورثہ سے پوچھا جائے گا۔ اگر تمام ورثہ دل کی خوشی سے اجازت دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ 1/3 سے کچھ زیادہ کی وصیت ہے، ٹھیک ہے یہ بھی آپ کر دیں، تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ نہیں ٹھیک۔ تو اصل یہی ہے کہ اس کی یہ وصیت جو ہے نا وہ ختم کی جائے گی۔ اسی طرح ہر ایک وہ صورت جو غیر شرعی طور پر ہو تقسیم میں، کسی بندے نے اپنی زندگی میں یا کسی بندے نے اپنی وصیت میں کچھ بھی ایسا کیا، کچھ بھی ایسی بات کی، لکھی، کسی کو دے دی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ وصیت کرتے ہیں کہ بیٹوں کو یہ اور یہ دکانیں دے دی جائیں، اور بیٹیوں کو جو ہے نا وہ ہم نے جہیز دے دیا تھا کافی ہے۔ وہ وصیت کرتے ہیں کہ میری سارا مال جو ہے نا وہ بیٹوں کے درمیان تقسیم کیا جائے، تو یہ نہیں ہوگا تقسیم۔ وہ جب فوت ہوگا تو یہ وصیت یہ باطل قرار پائے گی اور یہ ختم ہو جائے گی۔ وصیت کے بارے میں ایک اور بنیادی قاعدہ یہ ہے کہ لا وصیت لوارث، وصیت وارث کے لیے نہیں کی جا سکتی۔ جو بندہ وارث بننے والا ہے اس کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی۔ وارث کو تو اس کا حق اللہ تعالیٰ نے دے دیا، خود تقسیم کر دیا، تو وصیت وارث کو نہیں ہوگی، وارث کے علاوہ کسی کو بھی وہ دے سکتا ہے، البتہ شرعی اعتبار سے وہاں پر دینا ٹھیک ہو جہاں پہ وہ دے رہا ہے۔ اسی طرح سے ایک بندہ ہے، اس کی اولاد میں سے، بیٹوں میں سے کوئی بیٹا وفات پا گیا اس کی زندگی میں، اور اس بیٹے کی آگے اولاد موجود ہے، تو کیا ان کو وراثت میں حصہ ملے گا؟ یعنی دادا کے حصے سے پوتوں کو، پوتے پوتیوں کو ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ ان کے لیے یہ بندہ وصیت کر سکتا ہے کیونکہ یہ ورثہ میں سے نہیں ہے، ان کے لیے یہ وصیت کر سکتا ہے اور وصیت کے ذریعے سے اس کو مل جائے گا۔ تو یہ وصیت سے متعلقہ کچھ ایک احکامات تھے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اس آیت میں یہ بھی ہے کہ اس سے مراد، یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں کہ اس سے مراد جو وصیت کو نافذ کرنے والے لوگ ہیں نا وہ اس کے مخاطب ہیں۔ اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یتیموں کا ہی ذکر کیا، ان کے مال کو کھانے کی قباحت کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، وہ لوگ جو یتیموں کا مال ظلم کے ساتھ کھاتے ہیں۔ ظلم کے ساتھ مطلب جو پیچھے بیان ہو چکا ہے پچھلی آیات میں، ظلم کرتے ہوئے کیسے؟ ان کو ضرورت نہیں ہے پھر بھی وہ کھاتے ہیں، زیادہ کھاتے ہیں، اور ان کے بڑے ہونے سے پہلے مال کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس مال کو ضائع کر رہے ہیں، اسراف میں خرچ کر رہے ہیں، خیانت کر رہے ہیں۔ تو جو بندہ بھی ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھائے گا، انما یأکلون فی بطونہم نارا، یہ لوگ اپنے پیٹ میں اصل میں آگ کھا رہے ہیں، وسیصلون سعیرا، اور یہ عنقریب بھڑکتی ہوئی آگ میں ہی داخل ہوں گے۔ ان کے پیٹ میں آگ جا رہی ہے، آگ میں ہی داخل ہوں گے۔ تو یہ یتیموں کے حق کا معاملہ ہے۔ دیکھیں خواتین کی بھی حقوق بیان کیے گئے اور یتیموں کے بھی۔ یتیموں میں لڑکے بھی ہو سکتے ہیں اور لڑکیاں بھی ہو سکتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ اس کا اہتمام کیا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ گناہ، کبھی کبھی گناہ کچھ احوال میں زیادہ شدت اختیار کر جاتا ہے، جیسے نیکی کچھ حالات میں زیادہ بڑا مقام و مرتبہ حاصل کر لیتی ہے۔ جیسے ہم لوگ نیکیاں کرتے ہیں رمضان کے علاوہ بھی، رمضان میں نیکی، ہر نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے،
اسی طرح عشرہ ذوالحج کے ابتدائی جو 10 دن ہیں ان میں ہر عمل کا اجر کئی گنا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ گناہ ایسے ہیں وہ اپنے احوال سے اور کچھ ایسی حالات ہوتے ہیں اس کی وجہ سے گناہ کی قباحت بڑھ جاتی ہے، اس کی سزا بڑھ جاتی ہے، اس کی شدت بڑھ جاتی ہے۔ کیسے؟ مثال کے طور پر جھوٹ بولنا حرام ہے۔ ایک بندہ مسجد میں جھوٹ بول رہا ہے، عام جگہ پہ جھوٹ بولنے سے زیادہ شدید اور زیادہ گناہ کی بات یہ ہوگی۔ ایک بندہ کسی کو تکلیف پہنچا رہا ہے، اس کا بھی گناہ ہے، لیکن وہ ایک بندہ وہ ہے جو تکلیف اپنے ہی لوگوں کو پہنچا رہا ہے، اس کا گناہ شدید ہو جائے گا۔ یہاں پر یہ جو ہے نا کہ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ مال کھانا تو کسی کا بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن یتیموں کے بارے میں کہا کہ وہ جو یتیم کا مال کھا رہا ہے وہ اپنا پیٹ میں آگ بھر رہا ہے۔ اور ہم یہ بات پہلے کر چکے ہیں کہ یتیموں کا مال کھانا سود کھانے سے زیادہ کبھی ہے اسلام میں، لیکن سود کی زیادہ قباحت اس لیے بیان کی گئی کہ یہ پھیلتا زیادہ ہے۔ جو گناہ معاشرے میں زیادہ منتشر ہو جائے، اس کے گناہ، ایک ہے گناہ کی قباحت اور ایک ہے اس گناہ کو پھیلنے کی قباحت۔ ایک ہے گناہ کا نقصان، ایک ہے گناہ کے پھیلنے کا نقصان۔ تو سود میں یہ ہوتا ہے دونوں چیزیں، جبکہ یتیموں کا مال کھانے میں وہ چیز زیادہ پھیلتی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کھانے والے زیادہ تر گھر کے ہی لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر اس گناہ، عام بندے کا بھی مال اگر کوئی بندہ کھائے گا ناحق تو گناہ تو وہ بھی ہے، لیکن یہاں پہ شدید گناہ کیوں بیان کیا گیا؟ اس لیے 2 وجہ سے۔ ایک تو وہ بچہ ہے بیچارہ یا بچی ہے، نابالغ ہے اور وہ یتیم ہے، اس کے سر پہ اس کے والد کا سایہ نہیں رہا، تو اس کے ساتھ تو حسن سلوک ہونا چاہیے، اس کے ساتھ تو حسن سلوک کا حکم دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تعلیمات ہیں، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں یوں ہوں گے، آپ نے انگلیاں جمع کر کے کہا۔ پھر یہ بندہ یتیم کے مال کو کھا بھی رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ بچہ بے بس ہے، وہ کچھ کر نہیں سکتا، وہ سمجھدار نہیں ہے۔ تو ایک بندہ کسی کو مارتا ہے، اس پر ظلم کرتا ہے تو وہ گناہگار ہے۔ ایک بندہ ایسے بندے کو مار پیٹ رہا ہے جو بیچارہ اپاہج ہے، اب نارمل ہے، وہ زیادہ گنہگار ہے۔ تو اس لیے گناہوں کی شدت بڑھ جاتی ہے جبکہ کچھ احوال اس کے ساتھ پیش آئیں۔ تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب کر دیں، آمین یا رب العالمین۔